اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے بے حد مقرب فرشتے ہیں اور برگزیدہ ترین ملائکہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا رنگ، روپ، قد و قامت اور وجاہت فرشتوں میں سے کسی کے بھی حصے میں نہیں آئی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس قدر دیو قامت فرشتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ان کے پروں کا پھیلاؤ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے، اور ان کا قد زمین و آسمان کے درمیان میں مکمل آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ان خصوصیات کا ذکر کریں گے جو انہیں اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور باقی برگزیدہ ملائکہ کو موت کس طرح سے آئے گی۔ ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بھی بتائیں گے جو محض حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہی لگنے سے تباہ ہو گیا تھا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار ہرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی پوری شان و شوکت اور اصل چہرے کے ساتھ دیکھا۔ وہ نظارہ اس قدر محصور کن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پہلی وحی کے الفاظ دہرانے کو کہا تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ریشہ طاری تھا۔ اس کے بعد نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل کے ساتھ دیکھا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کا قد زمین سے لے کر آسمان تک ہے اور ان کے 6000 سے زیادہ پر ہیں۔ جب وہ اپنے تمام پروں کو کھول دیں تو حد نظر تک تمام عالم بھر جاتا ہے، اور ان کے پر مشرق و مغرب کے درمیان موجود خلا کو بھر دیتے ہیں۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے پر سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے اور ان کے پروں سے زمرد اور موتی جھڑ رہے تھے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ مقرب اور برگزیدہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی کا قاصد بنا کر بھیجا، یعنی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی وحی کے امانت دار تھے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل امین بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف لٹریچرز میں انہیں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ عیسائی انہیں ہولی اسپرٹ یا روح القدس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان انہیں جبرائیل امین کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی وحی کے امانت دار تھے، اور انہوں نے ہر نبی تک اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پوری امانت داری اور دیانتداری سے پہنچائی، اور اس انتہائی اہم فریضے کو سر انجام دیا جو کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مخصوص کیا تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام 4 مقرب ترین فرشتوں میں سے سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں اور ان سب کے سردار ہیں۔ دوسرے نمبر پر سیدنا میکائیل علیہ السلام ہیں جو کہ زمین پر بارش برسانے، بادلوں کو ادھر سے ادھر کرنے اور زمین پر رزق کی فراہمی کے ذمہ دار ہیں۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی جانب سے تمام مخلوقات کی روح قبض کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں سیدنا اسرافیل علیہ السلام جو کہ ہاتھ میں سور تھامے ہر وقت اٹینشن حالت میں اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے حکم کے منتظر ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے قیامت کے وقت سور پھونکیں گے، اور ان کے سور کی آواز سے تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد برگزیدہ ترین فرشتوں میں حاملین عرش آتے ہیں۔ یہ وہ 8 فرشتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ سے بالکل بھی جنبش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے عرش کو تھامے ہوئے یہ فرشتے حاملین عرش کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی ہے۔ اس کے بعد بیت المعمور میں موجود فرشتوں کا نمبر آتا ہے۔ یہ فرشتے تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیت المعمور خانہ کعبہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر بنا ہوا کعبہ ہے جس کا ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتے تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک بار جو فرشتے اس کا طواف کر لیتے ہیں ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ فرشتوں کے ذکر سے ہر وقت نئے فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد بالترتیب 7ویں، 6ٹھے، 5ویں، 4تھے، تیسرے، دوسرے اور پہلے آسمان کے فرشتے آتے ہیں جن کے ذمہ اللہ رب العزت نے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ ہاتھ میں سور پکڑے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر ہیں،
وہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکنا شروع کریں گے۔ سور کی آواز سب سے پہلے زمین پر قیامت برپا کرے گی اور زمین کی تمام جن و انس مکمل طور پر فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی تب پہلے آسمان کے فرشتوں کی باری آئے گی، اور جب پہلے آسمان کے فرشتے موت کا شکار ہوں گے تو پہلا آسمان کڑاکے کی آواز سے ٹوٹ جائے گا۔ اس کڑاکے کی آواز سے باقی کے 6 آسمان بھی لرز جائیں گے اور ان میں بھی دراڑیں پڑ جائیں گی۔ ان آوازوں کو سن کر باقی 6 کے 6 آسمان کے فرشتے ان آوازوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور سور کی آواز کی وجہ سے مر جائیں گے۔ سب سے آخر میں حاملین عرش کی باری آئے گی اور وہ فرشتے بھی سور کی آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے فنا ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کا عرش اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے سور کی آواز سے سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کی جائے گی، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باری آئے گی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتقال کر جائیں گے۔ جب سب کچھ فنا ہو چکا ہوگا تب اللہ رب العزت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی باقی تو نہیں بچا؟ تب سیدنا اسرافیل علیہ السلام جواب دیں گے یا تو اللہ رب العزت آپ ہیں یا پھر میں باقی بچا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن میرے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتقال فرما جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ تمام کائناتوں اور تمام دنیاؤں میں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا اور سب کچھ فنا ہو چکا ہوگا۔ یہ حالت نامعلوم مدت تک رہے گی۔ کچھ احادیث مبارکہ کے مطابق اس مدت کا تعین 6 مہینے تک کا کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ 6 مہینے کی مدت محض 6 مہینے کی ہوگی یا پھر یہ ہزاروں لاکھوں سالوں کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جب چاہیں گے تب دوبارہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے اور پھر وہ سور پھونکیں گے، اور اس بار سور کی آواز سے سب دوبارہ سے وجود میں آ جائے گا، اور پھر یوں جزا و سزا یعنی قیامت کا دن قائم کیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کس قدر عظیم و شان ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے اور عظیم و شان فرشتوں کو بھی موت کا شکار کر دیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے جو کہ ایک ایسی قوم کے درمیان مبعوث کیے گئے تھے جنہوں نے فحاشی اور عیاشی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب آیا تو سیدنا لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور مسلمانوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے ایک پر پر اٹھا لیا اور پہلے آسمان تک لے گئے، اور اس کے بعد اس بستی کو، اس پوری زمین کے ٹکڑے کو انہوں نے واپس الٹا کر زمین پر دے مارا، اور یوں یہ پوری کی پوری بستی فنا ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔